ایک درویش تھے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے. ایک جنگل میں جا رہے تھے سفر میں کہیں، تو ایک جگہ جو ہے رات پڑ گئی. ایک درخت کے نیچے قیام کیا. جب قیام کیا تو رات کو آنکھ کھلی تو سنا کہ دو بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. آنکھیں بند ہیں، کان کھلے ہیں، یعنی نیند کھلی ہوئی ہے. جاگتے میں آواز آئی، ایک بندہ کہنے لگا اس کو ہم چھیڑیں، تنگ کریں، یعنی کسی بیماری میں، کسی دکھ میں، کسی تکلیف میں، کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، کسی ناکامی میں، کسی الجھن میں اس کو مبتلا کریں، اس کو مبتلا کریں. دوسرا کہنے لگا چھوڑ، تجھے اس نے کیا کہا ہے، تو اس کو کیوں تنگ کرتا ہے؟ نہ میں اس کو تنگ کروں گا. ایسے کام جاتے جاتے کسی کو انگلی لگا دی، کسی کے آگے پاؤں کر دیا، پاؤں کے بل گر گیا. کوئی کیا کر رہا ہے؟ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، یہ لوگوں کے مزاج میں کمی ہے. شیاطین کا مزاج ہی یہی ہے، اس لیے جو اس مزاج کا بندہ اس کو شیطان کہتے ہیں. ہاں عمومی معاشرے میں نا وہ بڑا شیطان آدمی ہے، اس کا کام لوگوں کو تکلیف دینا ہے. تو اس نے کہا اس کو تکلیف نہ دے. اچھا یہ اب سن رہا ہے، یہ سن رہا ہے. اس نے کیا کیا؟ دل ہی دل میں شاہد اللہ انہ لا الہ الا. یہ قرآن پاک کی 2 آیتیں بغیر حساب تک انمول خزانے میں. قرآن پاک کی آیت ہے، یہ اس نے دل ہی دل میں پڑھ لی، بس ایک دفعہ پڑھ لی دل ہی دل میں. جب دل ہی دل میں اس نے پڑھ لی، دل ہی دل میں، جب دل ہی دل میں اس نے پڑھ لی. اب دوسرا کہتا ہے جو نیک تھا، شریف تھا، ایک شریف تھا، انہوں نے کہا اب بتا، تیری اور میری ذمہ داری ڈیوٹی لگ گئی ہے، صبح تک کسی حفاظت کرے. تجھے کہا تھا نہ چھیڑے اس کو، اب تیری میری ذمہ داری لگ گئی ہے کہ صبح تک اس کی حفاظت کرے. اس نے کیا کیا؟ بے بس تھا. 2 جنات ہیں، ایک شریف ہے، ایک شریر ہے، اور مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس نے اس نے کہا تھا اماں. اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس کے ہاتھ میں کائنات کے سارے راز، طاقتیں، قوتیں ہیں. اور اس ہستی نے کیا کیا؟ اب ان کی ڈیوٹی لگا دے، اب ان کی ذمہ داری لگا دے، یہ صبح تک اس کی حفاظت کریں جب تک وہ نہ جاگے. پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے، پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے، پہلے دن سے. اور وہ فیصلہ ہو کے رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم تکلیفوں، پریشانیوں، نقصانوں اور مسائل میں چلے آ رہے ہیں. اب اس کا تحفظ کیا ہے، اس کی حفاظت کیا ہے، کیا کریں؟ ایک خود لڑیں، ہواؤں سے لڑنا. ہمارے یہاں ایک مائی تھی، اس کا بیٹا تھا، کہنے لگا میرا پتر ہر وقت ہوائی نہ لڑ دے. ہر بندے سے لڑتا ہے، ہواؤں سے بھی لڑتا ہے سارا دن. تو ہوا سے کون لڑے گا؟ ہم خود کہتے ہیں ہوائی چیزیں. جنات کا نام ہم نے ہوائی چیزیں بھی رکھا ہوا ہے کہ ایسی چیزیں جو ہوا کے جھونکے کی طرح نظر نہیں آتی. ہمارے معاشرے میں جنات کو ہوائی چیزیں بھی، اوپر کی چیزیں بھی کہا جاتا ہے، ہوائی چیزیں بھی کہا جاتا ہے. ہوا سے کون لڑ سکتا ہے؟ بے بس ہیں ہم بے بس ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے. ایسی طاقت کو لے آئیں، ایسی طاقت کو لے آئیں جو لڑ سکتی ہے، اور وہ اللہ ہے، اور اس کی طاقت ہے، اور اس کی قوت ہے، اور اس کا 100% جمال ہے، جلال ہے، عزت ہے، عظمت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے. وہ طاقت ہے جو لڑ سکتی ہے، کوئی نہیں لڑ سکتا. یاد رکھنا جنات شیاطین سے کوئی نہیں لڑ سکتا. میری بھی زندگی گزری ہے روحانیت کی دنیا میں طالب علم کی حیثیت سے. کوئی جن تابع وغیرہ نہیں ہے، لیکن ان سے لڑ کوئی نہیں سکتا. ان سے اگر اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہے اور اللہ کے نام کی طاقت اور ڈھال ساتھ نہیں ہے، ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا. اور نہ لڑنے کی کوشش کرنا. اللہ کی مدد، یہ آیت الکرسی کیا ہے؟ یہ ساری اللہ کی مدد ہے، اللہ کی منت اور خوشامد ہے. ترجمہ اٹھا کے دیکھ، یہ آیت الکرسی ساری میری اللہ کی منت اور خوشامد ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. مولا تیرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. لا الہ الا الحی، تو ہمیشہ زندہ ہے، موت نہیں. القیوم، سب مٹ جائیں گے تو قائم ہے. لا تاخذہ سنہ، اے مولا تو وہ ہستی ہے جسے نہ نیند آئے نہ اونگ آئے. ولا نوم، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ساری کائنات، ساری زمینیں، سارے آسمان مولا تیرے ہی ہیں، حکومت تیرے پاس ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو سفارش کرے؟ تیرا امر ہوگا تو سفارش ہوگی. تیری حکومت، طاقت کے سامنے کوئی بندہ نہ ہل سکے، نہ آنکھ اٹھا سکے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو ہمارا پچھلا ڈیٹا بھی جانتا ہے، تو ہمارا اگلا ڈیٹا بھی جانتا ہے. ہماری پچھلی کیمرے کی ساری ریکارڈنگ تیرے پاس ہے. ہماری اندھیرے اجالے تیرے پاس ہیں، ہماری صبح شامیں تیرے پاس ہیں، ہمارے دل کے تصورات تیرے پاس ہیں، دل کی سوچیں اور خیالات تیرے پاس ہیں. ولا یحیطون بشیء،
اور تیری طاقت ہر کسی پہ غالب ہے، احاطہ کیا ہوا ہے، الا بما من علم الا، بس تیرے علم میں ہے، وسع کرسی، تیری کرسی بڑی وسیع ہے، تیرا اقتدار بڑا وسیع ہے، تیری حکومت بڑی وسیع ہے، تیری پاس کئی سکندر آئے اور گئے، کئی سکندر آئے اور گئے۔ میں خوارزم میں گیا، وہاں بخارا سے آگے، بہت آگے، وہاں کا سفر تھا جہاز کا، بہت آگے، وہاں کئی میلوں میل، وہاں ایک شہر تھا، اس کا نام تھا نوراتا۔ شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ، ہمارے بڑوں کی کتابوں میں ان کے تذکرے آتے ہیں، ان کا وہاں مزار تھا اور لوگ ان کے ہاں آ کے 9 راتیں گزارتے تھے اور وہ اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ یہ بڑوں کے ہوتے تھے، جیسے سال کے بعد، یہ بھی آج راز بتا دوں، سال کے بعد بزرگ ہر کونے، ہر کریے، ہر گوشے میں نکل جاتے تھے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی، مرشد کا آستانہ، سال کے بعد وہیں جمع ہوتے تھے اور ایک دوسرے سے ملتے تھے، میل جول ہوتا تھا۔ اس میل جول کا نام ہے میلہ، ملنا، میل جول۔ اب وہ میلہ بنتے بنتے کہاں نکل گئی، میلے کا نام آتے ہی فوراً سرکس آتی ہے۔ حالانکہ میلہ کیا تھا؟ ملتے تھے، فلاں علاقے کے حالات کیا ہیں، فلاں گاؤں کے، فلاں قریے کے، فلاں شہر کے کیا حالات ہیں، وہاں لوگوں کی دینی حالت، ایمانی حالت کیا ہے، وہاں کیا باطل کفر ہے، وہاں کیا نظام ہے، کیا ایک دوسرے سے ملتے حالات بتاتے تھے، پھر چند دن ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے سے حالات لے کے پھر لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے نکل جاتے تھے، پھر سال کے بعد اکٹھے ہوتے تھے۔ اس کا نام تھا میلہ، اس کا نام تھا میلہ۔ اور اس کا نام کیا تھا؟ پہلے کیا بتایا میں نے؟ نوراتاں۔ نوراتیں کسی درویش کے پاس آتے تھے، اللہ کا نام بھی سکھاتے تھے، دم بھی کرتے تھے، دعا بھی کرتے تھے، اس کو اللہ اللہ بھی کراتے تھے، بھلا چنگا، صحت مند، تندرست، مسائل کو حل پا کے چلا جاتا تھا۔ یہ تھا نوراتاں۔ شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ، یہ 9 راتوں میں لوگ آتے تھے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، ان کے مزار کے اوپر ایک بہت بڑا قلعہ تھا، انگریز اس کے اوپر سارے چڑھ رہے تھے، اونچا قلعہ تھا۔ میں نے اگلا سفر کرنا تھا، میں قلعے میں نہ گیا۔ میں نے کہا کس کا ہے؟ اس نے کہا سکندر اعظم کا قلعہ ہے، آج سے کئی ہزار سال پہلے اس نے یہ قلعے بنائے تھے، یہ اس کی کرسیاں تھیں، ایک میرے رب کی کرسی ہے، وسیع کرسی، وسیع کرسی۔ سکندر کے قلعے ہیں، سکندر کہاں کہاں آیا، نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، نہ گل ہیں نہ گنچے نہ بوٹے نہ پتے، ہوئے باغ نظرے خزاں کیسے کیسے، ہر ایک دل پہ ہے داغ ناکامیوں کے، نشاں دے گیا بے نشاں کیسے کیسے۔ اس کی کرسی ہے، کہتے میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے، آیت الکرسی پڑھی تھی، میں دیکھو میری کیا مدد ہوئی، آیت الکرسی پڑھی تھی، دیکھو میری کیا حفاظت ہوئی۔ بس آیت الکرسی پڑھنی تھی، وہ چیز یوں چلی گئی۔ آپ اپنا واقعہ سناتے ہیں۔ وہ آیت الکرسی بنیادی طور پہ میرے رب کی ساری منت اور خوشامت ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، مولا تیرا علو العظم، عظمتیں اور تیری کبریائیاں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں بندہ آ کے نا ایسے حاجز آ کے ہاتھ باندھ جاتا ہے کہ بس میری بس ہو گئی ہے، میں تیری عظمتوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ جب ہم بے بس ہو جائیں، پھر ایسی طاقتور چیز کو پکاریں جس کے پاس اقتدار بھی ہو، اختیار بھی ہو، طاقتیں قوتیں بھی ہوں اور زوال نہ ہو، سرمدی جاویدانی ہو، ایسی طاقت جس کو زوال نہ ہو، اس کو پکاریں۔ ایک عمل ہے بہت طاقتور اور بہت زبردست عمل ہے، اور پوری دنیا کو اس عمل سے بہت فائدہ پہنچا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے 3 بار سورۃ یاسین پڑھے، اور جو اللہ سے مانگے اللہ عطا کرتا ہے۔ سوچیں، ساری دنیا کی نوافل جتنی بھی ہیں، ایک فرض تو فرض کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کی نوافل فرض تو فرض ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرض نماز پڑھی، اور فرض نماز پڑھنے کے بعد سورۃ یاسین 3 بار نہیں پڑھی، سینکڑوں بار پڑھی۔ پھر آپ نے نہیں پڑھی، اس وقت آن لائن پوری دنیا میں کتنے بے شمار لوگ ہیں جو تسبیح خانے کے ان اوقات کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، خالی کیا ہے، اور سورۃ یاسین لے کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بھی پڑھی 3 بار سورۃ یاسین، آپ نے بھی پڑھی، اور آپ کے علاوہ پوری دنیا کے کتنے بے شمار لوگوں نے پڑھی۔ کسی نے درد سے،
کسی نے غم سے، کسی نے جذبے سے، کسی نے آنسو بہاتے ہوئے، کسی نے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، کسی نے درد اور وجدان کی کیفیت سے۔ یہ لمحہ قبولیت کا ہے، یہ لمحہ قبولیت کا ہے، اور اس لمحے دعائیں قبول ہوتی ہیں، فریادیں پوری ہوتی ہیں، آسیں امیدیں بر آتی ہیں۔ یہ بہت قبولیت کا لمحہ ہے، اور یہ بہت مقبولیت کا لمحہ ہے۔ اس عمل کے بعد سورۃ یاسین پڑھی جائے۔ انفرادی پڑھنے سے 3 بار تو فائدہ ہوتا ہے۔ جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا، جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا، اس کو بہت فائدہ ہوا، اس کو بہت نفع ہوا۔ سوچیں اجتماعی بیٹھ کے جب پڑھیں گے اس کا کتنا فائدہ ہوگا، اور اس فائدے پہ یقین ہو، یقین ہو کہ جو کچھ ہوا ہے یہ فائدہ 100% ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پہ 100% یقین ہو، اس پہ 100% یقین ہو۔ عمل ہوا اور عمل پہ یقین نہ ہوا، عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ عمل ہوا اور عمل کے اوپر اعتماد نہ ہوا، عمل کا فائدہ ہواؤں میں تحلیل ہو جاتا ہے، اور عمل کیا اور اس پہ شک ہوا، وہ شک عمل کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس پہ 100% یقین ہو۔ اتنے سارے لوگوں نے بیٹھ کے پڑھا اور یقین سے پڑھا۔ اور ایک بات اور ہے، اگر آپ سورۃ یاسین پوری نہیں پڑھ سکے، سورۃ یاسین بعض اوقات بعض بندے اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، اور دعا کا وقت ہو گیا، آپ چاہے بعد میں اس کو پوری کریں لیکن پوری ضرور کریں، میری طرف دیکھتے رہیں، پورا کریں لیکن اس سورت کو پورا ضرور کریں۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہے رمضان کا، آج پہلا روزہ ہے اور پہلی سحری ہے، اور پہلے روزے اور پہلی سحری میں اتنا طاقتور عمل کیا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اتنے طاقتور عمل میں نے دعا کون سی مانگی۔ ایک تو پہلے یقین ہے انشاءاللہ کہ میری دعائیں قبول ہیں۔ اچھا، قبولیت کی وجہ سحری کا وقت، تہجد کا وقت، ایک۔ دوسرا قبولیت کی وجہ ایک مجمع کا اللہ کے لیے جمع ہو جانا۔ فرمایا جہاں 40 پردیسی، 40 مسافر صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو کے دعا مانگے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ آپ میں سے تو 90% مجمع تو پردیسیوں کا ہے، 90% مجمع۔ اور قبولیت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرض نماز پڑھی، اور فرمایا فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب قبولیت کی پہلی وجہ کیا ہے؟ سحری کا وقت، سحری کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ فجر کا وقت، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور تیسری وجہ مسافروں کا مجمع، اور چوتھی وجہ رمضان کے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، فرشتوں ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ایک چوتھی وجہ ہو گئی کہ فرشتوں نے آپ کی دعاؤں پہ آمین کہا۔ اور پانچویں وجہ مل کے سورۃ یاسین پڑھنا، مل کے سورۃ یاسین۔ فرمایا سورۃ یاسین ہر تنگی سے نکالتی ہے، ہر مشکل سے نکالتی ہے، ہر ناکامی کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے، اور ہر ناممکن کا علاج ہے۔ اور فرمایا سورۃ یاسین مردوں کو بھی نفع دیتی ہے اور زندوں کو بھی نفع دیتی ہے۔ سورۃ یاسین جو نزع کی سکرات کی حالت میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے، اور سورۃ یاسین اس بندے کی جو کسی تکلیف کی نزع میں، قرضے کی نزع میں اور بیماری کی سکرات میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے۔ قبولیت کے اوقات، قبولیت کے لمحات
اور اس میں بیٹھ کے اللہ سے مانگنا. اب مانگنا کیا ہے؟ یہ تو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ہماری آج کی یہ محفل، آج کا یہ بیٹھنا، آج کا یہ پڑھنا اور آج کا اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضری دینا 100% انشاءاللہ قبول ہے. کوئی شک تو نہیں؟ کیوں اللہ والے میری طرف دیکھیں، سونے کی حالت یہ ختم کریں. یقین کامل ہے، پھر مانگیں کیا؟ سوچنا. جب سخاوت کی سخی کی سخاوت موجوں پہ ہو، عروج پہ ہو، پھر مانگیں کیا؟ یہ سب سے اہم چیز ہے. تو وہ چیز مانگیں جو اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی ہے، وہ ہے ایمان. سب سے قیمتی، اور وہ سب کو نہیں دیتا. مال سب کو دیتا ہے، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، بلکہ اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے. زیادہ دیتا ہے مال، اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، اور بعض اوقات اپنے دوستوں کو بھی زیادہ دیتا ہے. جیسے انبیاء میں سے حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف علیہ السلام، جیسے صحابہ میں حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف اور بے شمار صحابہ. اولیاء میں سے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور بڑی بڑی ہستیاں. اللہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ مومن یہ نہ سمجھے. تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سے مانگنی ہے وہ ایمان مانگنا ہے. ساری دنیا مل گئی، سارا مال مل گیا، ساری حکومتیں اور ساری چیزیں ملی، ایمان نہ ملا تو ہم گھاٹے میں رہ گئے. ہمارا سودا گھاٹے کا سودا تھا. ایمان نہ ملا. اللہ سے سب سے پہلے ایمان مانگنا. جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، غور سے دیکھنا، غور سے سمجھنا، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، اگر نہ ملی، اللہ سچی طلب کی بنیاد پہ آخری وقت میں وہ چیز عطا فرماتے ہیں. زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، جب بھی کہیں پریشانی آئی ہیں، جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں، جب بھی کہیں اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا. کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. مجھے کہنے لگا کہ ہمارے علاقے میں صاحب ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورۃ کل ہو اللہ پڑھاتے ہیں. ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں. وہ سورۃ کل ہو اللہ پڑھاتے ہیں بٹھا کے بندوں کو، اور ان کے لیے کھانے ضروری ہیں. کھانے اچھے ہوں، ایک سوٹ ہو، 7 کھانے ہوں، ایک خوبصورت تکیہ ہو، ایک کھیس اچھا بہترین بچھونا ہو، ایک بستری کی چادر ہو، اور 7 کھانے ہوں. فرمایا وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، سورۃ کل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں. بہت دیر تک دعا کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. میں نے کہا کسی طرح بابا جی سے پتہ چلے گا وہ دعا کیا مانگتے ہیں. کیا لگا وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے سورۃ کل ہو اللہ پڑھو، اول آخر درود پاک پڑھو اور سورۃ کل ہو اللہ پڑھو. وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے. میں نے کہا کسی طرح پتہ کر وہ دعا کسی کو تجھے بتا دے. اس نے کہا پتہ کروں گا. کچھ عرصے کے بعد بندہ مجھے ملا، آتے یہ کاغذ دیا، اور کاغذ دے کے مجھے کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ ایک ہمارے ہاں بابا جی ہیں، ان کے پاس کوئی دنیا کی مشکل، پریشانی، الجھنیں، ناکامیاں، حالات، مسائل، بے اولادی، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، کوئی بھی ہے، وہ مسئلے حل ہوتے ہیں. لیکن ان کی شرطیں یہ ہیں، خوبصورت تکیہ لیتے ہیں، بہترین سوٹ لیتے ہیں، بستری کی چادر لیتے ہیں، ایک کھیس یعنی پورا بستر لیتے ہیں، اور کہا اگر سردیاں تو ایک خوبصورت رضائی بھی لیتے ہیں، اور 7 رنگ کے کھانے لیتے ہیں، عطر کی خوشبو لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں. وہ پھر آپ چھوڑ کے آ جائیں وہ ان کے ہوتے ہیں، بس آپ کو وہ دعا دے دیتے ہیں اور بٹھا کے سورۃ کل ہو اللہ پڑھتے ہیں.
میں نے کہا کس طرح پتہ کر کہ یہ عمل کیا ہے، پتہ کر یہ عمل کیا ہے۔ اس نے آیا نا تو اس نے مجھے خط دیا، اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے اس عمل کا کسی طرح سے۔ ان کے گھر کی ایک خاتون ہماری خواتین سے نسبت تھی، انہوں نے بتایا ہے وہ ساری صورت قل هو اللہ وہ حضور کے گھرانے کو اور اس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، اور ہستیوں کو پیش کرنے کے بعد پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ یہ کہنا شرک نہیں ہے، خیال کرنا، میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا، بدعت میں نہیں لگا رہا، میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں، میں نہیں لگا رہا۔ میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے۔ کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ ظالم ساری عمر خود بھی شرک اور بدعت میں لگا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت میں لگایا، اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے۔ ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے اللہ اس کی قبر پہ ترس کھا اور رحم فرما، ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا اور محمد آل محمد کی سچی راہیں دکھاتا رہا، یہ وہ شخص ہے، اللہ اس پہ ترس کھا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ بڑا زبردست عمل۔ مجھے آ کے جب کاغذ دیا نا، کاغذ میں دیا تو انہوں نے کہا کہ خواتین کے ذریعے ہمیں جو پتہ چلا، اور وہ پتہ یہ چلا کہ موصوف حضور کے گھرانے کو یہ ساری صورت اخلاص، ساری صورت قل هو اللہ، یہ درود، یہ عمل ہدیہ کرتے ہیں، اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر کے پھر ہماری مشکل کی دعا کرتے ہیں، اور بہت گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، اور پھر ان کو ہدیہ دے کے عرض کرتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور بہت دیر تک پھر آمین کہتے ہیں، آمین۔ اور اس تصور کے ساتھ، یہ تصور ذرا غور سے سنیے گا توجہ سے، اس تصور کے ساتھ کہ وہ ہستیاں میرے لیے دعا کر رہی اور میں آمین کہہ رہا، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہو رہی، اور اللہ کی عرشوں پہ دعائیں پہنچ گئیں، اور جبریل لے کر چلے گئے، اللہ کے حضور دعا رکھی گئی، اور اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی مہر قبولیت کی لگا دی۔ کہا یہ عمل ہے۔ ان کو ہدیہ کرتے ہیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں آپ بھی دعا فرمائیں، آپ بھی دعا فرمائیں، اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں، اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں، اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو، اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو۔ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے۔ اور یاد رکھنا انسان بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب۔ دو تسبیح صبح، دو تسبیح شام سورت اخلاص کی، دو تسبیح صبح، دو تسبیح شام سورت اخلاص کی آپ پڑھیں، آپ پڑھیں، اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں، اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں۔ میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے، میں نے تو جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوا، زندگی میں ناکام نہیں ہوا۔